بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس خان سوال کرتے ہیں کہ کیا قرض خواہ اگر قرض معاف کر دے تو میت کا قرض معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص قرضہ لے کر مر گیا، ادا نہیں کر پایا، انتقال کے بعد جو قرضہ لے کر مرنے کے وعیدات ہیں اور جو گناہ ہے، ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرض خواہ خود بخود اپنی طرف سے معاف کر دے، تو کیا میت سے وہ قرضہ ساقط ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا؟ تو بالکل معاف ہو جائے گا، اس میں بلکہ معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینے سے معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا قرضہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو جو اجر و ثواب دیتے ہیں، وہی قرض دار کے مر جانے کے بعد اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے، اور عند اللہ وہ شخص بھی ماخوذ نہیں رہے گا، چونکہ حق والا جب اپنا حق چھوڑ رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ قرض دار کو جو پکڑ رہے تھے وہ قرض خواہ کے حق کی وجہ سے تھی، اور جب قرض خواہ خود اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بدرجہ اولیٰ اس بندے کو قبول کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ظلہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی تنگ دست کو مہلت دے گا یا اس سے قرضہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ تو اس میں قرضہ معاف کر دینے کی جو بات آئی ہے، اس میں زندے اور میت کا فرق نہیں ہے، تو میت سے بھی اگر معاف کر دیتے ہیں تو وہ قرضہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اور قرضہ معاف کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو یہاں دنیا میں سے قرضہ معاف کر دے گا یا مہلت دے گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کی پریشانیوں سے اسے نجات دیں گے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے زندے اور میت کا۔ ایسے ہی تیسری حدیث ہے، من یسر معسرا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو تنگ دست کو سہولت اور مہلت دے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی مہلت دیں گے، آخرت میں بھی مہلت دیں گے، یعنی اس کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ کریں گے۔ تو یہاں پر بھی میت اور زندے کا فرق نہیں ہے، اس واسطے اگر کوئی شخص میت سے قرضہ معاف کر دیتا ہے تو وہ قرضہ معاف ہو جائے گا، معاف کر دینا چاہیے۔ بڑی افضل اور بڑی ہمت کی بات ہے، بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے۔